کیا مسئلہ ہے بتاؤ مجھے حفصہ. کیا پہلی یا دوسری دفعہ نہیں ہے؟ میری برداشت ختم ہو رہی ہے. جناب تم بس یہ ہے اپنے بابر کو بتاؤ کیا ہوا ہے، مجھے بتاؤ. شہناز خاتون. اس نے مجھے احساس دلایا جیسے میں عجیب قبیلے میں ہوں. وہ سردار خاتون ہے اور میں اپنی حیثیت جانتی ہوں، لیکن گورنر کی بیٹی ہونے پر وہ مجھ سے حقارت سے برتاؤ کرتی ہے. وہ مجھے کوئی نہ ہونے کی وجہ سے الگ رکھتی ہے. وہ تکلیف میں ہے لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا. تم خود کو مضبوط کر کے صبر کرو. میں اس کی صورت حال میں اس کو غم میں سمجھتی ہوں اور صبر کر رہی ہوں، لیکن مجھے وہ غلط سمجھتی ہے. میں اس کا بوجھ کم کرنے کے لیے اس کا ہاتھ بڑھانا چاہتی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھ سے نفرت کرتی ہے. حفصہ، اگر تم اتنی پریشان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے کچھ کہہ کر تمہارا دل توڑا ہے. پھر مجھے بتاؤ اس نے کیا کہا. اور اس نے کیا نہیں کیا جناب. سلیمان کی تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے میں نے جو کھانا بنایا تھا وہ بہت نمکین ہو گیا، اس لیے وہ ایک دم سے غصے میں آئی اور بولنا شروع کر گئی. شہناز خاتون میں بہتر کروں گی، میں چٹکی میں نیا کھانا تیار کر لوں گی، میں نے کہا تھا. لیکن اس نے مجھے سب کئی خواتین کے سامنے بے دخل کر دیا. بہت ہو گیا بابر، ایک روح دشمن کی برائی سے نہیں بلکہ ایک دوست کی طرح نظر آنے والی بدسلوکی سے. ہر ایک کو اپنی غیرت اور عزت نفس کا احساس ہوتا ہے. اس طرح کے الفاظ کے بعد ایک پہاڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو پھر میں تو کیسے اسے برداشت کر لوں. یہ بھی ایک شہناز خاتون کی طرف سے ایک مہذب برتاؤ ہے. ایک وقت تھا جب اس نے سلیمان شاہ اور یہاں تک کہ ارطغرل صاحب کو مصیبت میں ڈال رکھا تھا. اس نے ارطغرل صاحب کی زندگی لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اب اس کی اصلاح ہو گئی اور ہمیں اس سے تکلیف کہہ کر چھوڑتے ہیں. سب کچھ دوبارہ صحیح ہو جائے گا، مگر تم کچھ وقت کے لیے خود کو شہناز خاتون سے دور رہو تاکہ تمہیں دوبارہ تکلیف نہ پہنچے. تم کسی کو خود کے کو تکلیف نہیں پہنچانے دو گی. کسی کو نہیں. میری موتیوں جیسی آنکھوں والی، یہاں آؤ، میرے پاس آؤ.